الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک غم ہے، ایک رنج ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جب بھی مجھے آپ کی محبت ستاتی ہے، یاد آتی ہے، میں آپ کے پاس آ کے مل لیتا ہوں، ملاقات کر لیتا ہوں، لیکن یہ فکر مجھے لاحق ہے کہ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں میری کیسے آپ سے ملاقات ہو پائے گی؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ جنت کے اونچے مقام، اعلیٰ مقام میں ہوں گے، میں کیسے ملوں گا؟ یہاں جب آپ کی یاد آتی ہے، آ کر کے آپ سے مل لیتا ہوں، ملاقات کر لیتا ہوں، تسلی ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ ادا، ان کی یہ احساسات، ان کے یہ جذبات اللہ کو بہت پسند آئے، اور سورہ النساء کی آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی بات مانے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں یہ ان کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی نبی کی اطاعت کرنے والا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار فرمائے۔ یہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کا۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور اس کی بھی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو۔ میرا بھائی، تیرا بندہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اور ایسے عمل کی میں تجھ سے توفیق چاہتا ہوں جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ ایمان کا وہ درجہ، ایمان کا وہ اعلیٰ اور اونچا مقام مجھے عطا فرما دے جو تیری محبت کا سبب بنائے، تیری محبت تک لے جائے۔ ایسے ایمانی صفات مجھے عطا کر دے کہ جو تیری محبت تک مجھے لے جائے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس ایسے بھی اللہ کے بندیاں موجود ہیں جو اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، ان کو دنیا سے محبت،
اس دنیا میں ہمیشہ سے دو قسم کے لوگ رہے، ایک دنیا سے محبت کرنے والے، ایک آخرت سے محبت کرنے والے، ایک اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، ایک شیطان سے محبت کرنے والے، شیطانی طریقوں سے محبت کرنے والے۔ لیکن اللہ والوں کی جماعت ہمیشہ دنیا میں کم رہی، آج بھی ہیں، آئندہ بھی کم ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر گزاری سے کام نہیں لیتے، اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں۔ شکر گزار بندے ہمیشہ دنیا میں کم رہے، آج بھی کم ہے، آئندہ بھی کم ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو شکر گزاروں میں شمار کر لے۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، سورہ البقرہ کی آیت ہے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں، شریک کر لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ غیر اللہ سے محبت کرنے والے، اور غیر اللہ میں ہر چیز آ گئی، کسے باشد کوئی بھی ہو، شجر ہو، حجر ہو، انسان ہو یا کوئی بھی ہو۔ لیکن ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی صفت تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ ہمارے پیغمبر، یہ سورہ المجادلہ کی آیت ہے، کسی ایسے قوم کو آپ نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر وہ ایسے لوگوں سے دلی محبت کرتے ہوں جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو، اللہ کے رسول کے خلاف ہو۔ ایسی محبت کبھی نہیں کریں گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں اس صفت کے حامل جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے، ایمان لکھ دیا ہے، ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ اور پھر ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دیتا ہے، فسق و فجور کی، نافرمانیوں کی نفرت ڈال دیتا ہے، کراہیت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور وہ پروردگار عالم اپنی طرف سے ان کی تائید بھی کرتا ہے۔ پھر ان کا مقام بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ پھر یہ بھی کہا گیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ والوں کا گروہ ہے۔ اس دنیا میں دو قسم کے گروہ موجود ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی، آئندہ بھی ہوں گے۔ حزب الشیطان،
ایک تو شیطان کا گروہ ہوتا ہے، ایک تو ابلیس لعین جس نے اللہ کے سامنے وعدہ لے کر آیا تھا کہ آدم کے ذریعے سے میں راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، ہر طریقے سے اس کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ شیطان وعدہ لے کر آیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ پھر یہ کہ شیطان جنوں میں سے ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی مانگ پر، اس کی تمنا پر اس کو زندگی دے دی قیامت تک کے لیے۔ رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، کہا جاؤ فإنک من المنظرین، تم کو مہلت دے دی گئی۔ لیکن اور جو اس کے ماننے والے جنوں میں سے سرکش شیاطین، ظاہر ہے کہ یہ شیاطین کیا ہے، یہ جنوں میں سے ہیں، اس کو تو قیامت تک کی زندگی مل گئی، لیکن اس کے اور جو جن وغیرہ جو شیاطین ہیں، جس کے بارے میں کہا شیطان بھی ہے، وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اس کے قبیلے بھی ہیں جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، وہ تم کو دیکھتے ہیں۔ شیطان کا اپنا ایک بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے۔ تو یہ دو قسم کے، اولئک حزب الشیطان اولئک حزب اللہ، ایک اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، اور ایک شیطان کا گروہ ہمیشہ دنیا میں رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، وہ ایسے لوگوں سے دلی محبت نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے تعلقات نہیں رکھتے، لیکن جو دلی محبت، جو تعلق اللہ کے لیے ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اگرچہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ بدر کا میدان، 313 مسلمان تھے، ہزاروں کی تعداد میں مشرکین مکہ آئے ہوئے تھے ابو جہل کے ساتھ۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے ایک ایسا مرحلہ بھی آیا غزوہ بدر کے اندر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، جو اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ایک اسلامی معرکہ تھا، پھر یہ کہ وہ لوگ چڑھ کر آئے تھے مدینہ منورہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان چڑھ کر ان کی طرف نہیں گئے تھے۔ وہاں یہ واقعہ پیش آ گیا، ایک طرف صدیق اکبر اہل ایمان کی طرف سے، ایک طرف ان کے بیٹے عبد الرحمن کفر کی طرف سے۔ معرکہ ختم ہونے کے بعد عبد الرحمن جو 70 قیدیوں میں سے ایک قیدی بن کر آئے تھے، کہا عبد الرحمن بدر کے میدان میں میری تمنا تھی کاش کہ میری تلوار سب سے پہلے تمہارے خون سے آلود ہو، تم اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، دین کے دشمن، تم اسلام کے خلاف آئے تھے۔ لیکن عبد الرحمن نے یہ کہا کہ ابا جان میں تو میرے زد میں آئے تھے، لیکن میں یہ سوچ کر ہٹ گیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ یہ اسلام کا، دین کا، اللہ کی محبت کا اونچا مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ایسا ایمان ہم کو اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ التوبہ کی آیت ہے۔ قل، اے ہمارے پیغمبر آپ فرما دیجئے،
ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، جو دنیاوی رشتے ہیں ان رشتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز اقربا رشتہ دار، وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہ، تمہاری وہ تجارت جن کے کساد بازاری نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ مسکن، تمہارے وہ گھر، تمہارے وہ حویلیاں، تمہارے گھر جو تمہارے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو۔ 8 چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ ساری چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں دین کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، باپ دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں، عزیز رشتہ دار اور مال جن کو کمایا گیا ہے، تجارت اور گھر، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد بھی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد صرف یہ نہیں کیا میدان کارزار میں، لیکن وہی جہاد ہے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، سب سے بڑا مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہو، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہو۔ اگر ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں، تو فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آئے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔